السلام علیکم ایوری ون, میں مشی خان. رائل بزنس سولوشنز کے پلیٹ فارم سے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں, اور آپ سب کو میری طرف سے, سب کی طرف سے گزشتہ عید مبارک. اور میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری سی ماریا. السلام علیکم ماریا. وعلیکم السلام اینڈ السلام علیکم ٹو آل آر ویورز ایز ویل, آل آر نیو سبسکرائبرز. سب سے پہلے تو ویلکم, آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم یو ایز ویل. اتنے ٹائم بعد ہم لوگ پوڈ کاسٹ شوٹ کر رہے ہیں. بہت. سو آج ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ آج ہم لوگ بڑا کچھ ہمیشہ کی طرح کرنے والے ہیں, اور یہ کہ آپ کی عید کیسی گزری؟ میری عید اٹ واز گڈ, بزی لیکن اٹ واز گڈ. آپ کی؟ میری ماشاء اللہ سے وہی بزی. اور یہ کہ میں نے بھی بڑا مس کیا, ہمارے اسپیشلی ہمارے ویورز نے بھی ہمارے ویڈیوز جو ہے بڑے لائک پسند کیے جاتے ہیں. سو آج ہی پراپرٹی کے حوالے سے اور ہماری چٹ چیٹ سننے کے حوالے سے آپ لوگ سبسکرائب کر لیں چینل کو, اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو جو نوٹیفیکیشنز ہیں وہ ملتی رہیں. تو آج ہمارے پاس ایک بہت زبردست سرپرائز ہے. RBS کے پلیٹ فارم پہ RBS کی ایک بہت ہی اہم شخصیت نے ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے, اور ان کی سے بات کر کے ابھی جو ہماری بات چیت ہو رہی تھی, آپ کو انفارمیشن کے ساتھ ساتھ پلیزنٹ پرسنالٹی کے مالک ہیں, اور 8 سال سے آسٹریلیا کے خوبصورت شہر ایڈلیڈ میں مقیم تھے, اور اب پاکستان آئے ہیں. اور باقی جو ڈیٹیلز ہیں میں چاہوں گی کہ ماریا آپ بتائیں. شیور. سو آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں, ہی از ویری اسپیشل گیسٹ. بیسکلی he is the director of Royal Business Solution and he recently came back to Pakistan. Mostly جو ہماری اوور آل RBS کی مارکیٹنگ ہے اور جو ہماری کیمپینس ہوتی ہیں وہ تمام چیزیں اوورسیز بھی وہ دیکھ رہے تھے, اور اب پاکستان آ کر اور زیادہ ایکسکلوسیولی اور زیادہ جو ہے زیادہ دیکھ رہے ہیں. اینڈ میں نے سوچا کہ ان کو انوائٹ کرنا چاہیے اور ان سے ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, ان سے پوچھنا چاہیے دیٹ ہاؤ ہز ایکسپیرینس ہیز بین. اور اپارٹ فرام دیٹ اب ایک اور چیز کہ جتنے اوورسیز پاکستانیز ہیں ہر جگہ پہ, ان کو ان کی وجہ سے ایک جو اویئرنیس ملی پراپرٹی کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے, دیٹ از کمینڈیبل. سو باقی انٹروڈیوس کرائیں. سو لیٹس ویلکم آور گیسٹ, ڈائریکٹر آف RBS مسٹر عدنان ریاض. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. ہم نے آپ کا تھینک یو فار بینگ ہیئر. سو آپ کا ہم نے ڈیٹیل تو کروایا انٹروڈکشن. سب سے پہلے تو یہ میں جتنے ویورز ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے, یو آر دا ڈائریکٹر آف رائل بزنس سولوشنز. سو 8 سال آپ مقیم تھے ایڈیلیڈ آسٹریلیا کے پیارے شہر میں, اور جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو بتانے کی بات آتی ہے, اویئر کرنے کی بات کہ پاکستان میں اگر وہ انویسٹ کریں تو بڑے ان کو فائدے بھی ہوں گے, اور ان کا فیوچر میں ان کے لیے سیکیورٹی بھی ہوگی. تو یہ جو ایکسپیرینس تھا آپ کا وہاں رہ کے, اس کے بارے میں ضرور بتائیں. دیکھیے, فرسٹ آف آل جب میں نے باہر جانے کا پلان کیا تو میں نے آسٹریلیا کو چوز کیا, اور آسٹریلیا میں نے ایڈلیڈ کو چوز کیوں کیا؟ ایڈلیڈ کو چوز کرنے کی کا ایک ریزن یہ تھا کہ اٹ لکس لائک اسلام آباد. اینڈ لائک the Adelaide is on the foothills, اور دوسری طرف جیسے ابھی باقی ایکسپینڈ ہوتا ہے اسلام آباد, لیکن اس کی دوسری طرف سمندر. اٹس لائک not too busy, not too quiet as it was before, اور it's a beautiful city. اور اب میں یہاں پر آ کے ڈیفینیٹلی ایڈلیڈ کو مس کر رہا ہوں. وہاں پہ رہتے ہوئے میں اسلام آباد کو مس کر رہا تھا. تو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی میں اپنا بزنس ایک وہاں پہ بھی اسٹیبلش کیا, وہاں پہ کر رہا تھا. ابھی پھر جیسے بڑے بھائی عادل بھائی, انہوں نے RBS کو ماشاء اللہ یہاں پہ رہتے ہوئے عقیل نے بڑا اس کو گروم کیا, ان لوگوں نے بڑی ترقی کی ماشاء اللہ سے. تو اب یہ ہے کہ یہاں پر آ کے جو ایک اوورسیز کے لیے ہم لوگ کچھ ایشوز ہیں یا ان کی جو جس طرح سے وہ چاہتے ہیں اس طرح کی سروسز کے لیے, اس کو میں نے اس وجہ سے جوائن کیا ابھی RBS کو دوبارہ سے پراپرلی. ویسے ریموٹلی میں ڈیفینیٹلی آئی واز پارٹ آف RBS, تو ناؤ آئی ایم ہیئر. زبردست, ونڈرفل. آپ کا بھی کوئی جتنے ویورز سبسکرائبرز دیکھ رہے ہیں, آپ کا کوئی کویشچن ہو تو نیچے کامنٹ باکس میں ضرور آ کے آپ پوچھ سکتے ہیں. سو ویل انشاءاللہ ریپلائی یو بیک. ڈیفینیٹلی. ویورس, ایک چیز میں اور مینشن کرنا چاہوں گی, جیسے کہ عدنان بھائی نے بتایا دیٹ ہی از بین ابراڈ فار ریلی لانگ ٹائم, تو ڈیفینیٹلی آپ لوگوں کے بہت سے ایسی ایشوز ہو سکتے ہیں, چیزیں ہو سکتی ہیں جو پرابیبلی ہم لوگ جو پاکستان میں رہتے ہوئے ہیں لوگ ہیں ان کو شاید نہ سمجھ آتے ہوں. سو یو کین آلویز میک شیور کہ آپ لوگ کامنٹس کے تھرو, میسیجز کے تھرو آپ کے جو بھی آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں, چاہے وہ بکنگ کے حوالے سے ہو, کوئی اور کیوریز ہوں, ڈیٹیلس لینی ہو, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. یو کین ایکچولی ٹیل اس کہ ہاؤ وی کین میک اٹ بیٹر فار آل آف یو. اور فردر میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے عدنان بھائی سے وہ یہ ہے کہ یو ہیو بین دا پارٹ آف RBS فار ریلی لانگ ٹائم. آئی وانٹ ٹو آسک یو دیٹ
आपकी जो जर्नी रही है थ्रू आउट, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी. 8 से 9 साल बल्कि 80 से ज़्यादा अरसा हो चुका है RBS को. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हाउ इट हैज़ बिन द हाइज एंड लोज ऑफ दैट, और किस तरीके से मतलब आपने RBS को माशाल्लाह इतना ग्रो करते हुए देखा है. आई वुड लाइक कि आप वो तमाम एक्सपीरियंसेस जितना आप कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें. और वो जो स्ट्रगल है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इंस्पायर भी होंगे आपकी Definitely. स्टोरी से, कि हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती जितना लोगों को लगता है कि उसके पीछे पूरी स्ट्रगल होती है. ऐसे ही है. इट्स अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट के कोई भी आपकी जब आप एक तरक्की की राह पे चलते हैं तो उसके लिए आपको अप्स एंड डाउन्स आते हैं. Definitely. उसको फेस करने के लिए आपको आपकी तरक्की का पैशन, आपकी कमिटमेंट्स जो हैं ये आपकी बहुत ज़रूरी है. और उसके पीछे आपको एक मेंटोर चाहिए. वो अगर मैं कहूँ कि मेरा मेंटोर है तो वो मेरा बड़ा भाई अदील. तो ही इज़ द बेस्ट मेंटोर. वो और भी बहुत सारे लोगों के लिए माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे. तो वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मेंटोर है. तो उनके लिए उनके पीछे मुझे काम करते हुए RBS के अलावा अगर देखा जाए तो मैं 18-19 साल से उनके साथ काम कर रहा हूँ. जब हम लोगों ने अर्ली एज में काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद RBS भी जब स्टार्ट किया गया तो डेफिनेटली हर्डल्स थी, इश्यूज थे. अगर आप कैपिटल स्मार्ट सिटी या इवन हबीब रफ़ीक के और भी जो प्रोजेक्ट्स थे उसमें हर्डल्स रही हैं. कुछ और कंपनीज़ की तरफ से हबीब रफ़ीक के लिए थी. फिर इन लोगों अब इनकी कमिटमेंट थी हबीब रफ़ीक के साथ, तो इन्होंने उनका साथ दिया. जब क्योंकि जहाँ पे भी आपको अगर कोई इश्यूज वहाँ पे नज़र आते थे या लोग क्लेम करते थे, वहाँ पे RBS का नाम कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ जोड़ा जाता था. और कोई वहाँ पे खड़ा नहीं हुआ. अगर सक्सेस में अगर मैं अपनी तरफ से अगर मैं कहूँ तो ये 50-50 के साथ रहे हैं, उनके हर इश्यूज़ में उनके साथ खड़े रहे हैं. तो दैट्स अनदर सक्सेस. आपकी ज़रूरी है कि जब आप कहीं पे कमिटमेंट करते हैं तो उसको आप ऑनर करें. तो दैट वाज लाइक अ बिग स्टेप फॉर हिम कि उन्होंने जो है वो हर चीज़ को छोड़ के अपनी कमिटमेंट्स को ऑनर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस भी किया. तो ये जो स्ट्रगल का टाइम है उसके लिए आपको यू जस्ट नीड टू वर्क एंड स्टिक टू द प्रोजेक्ट, स्टिक टू द योर पाथ एंड जस्ट डू. वो एक पंजाबी की एक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब हैं, शायर हैं. उन्होंने सैफ मलूक की किताब लिखी है. हमारे वाले साहब अक्सर कोट करते हैं कि माली दा कम पानी लाना पर मशकां लावे हु, मालिक दा कम फल फूल लाना लावे या ना लावे. तो आप अपनी तरफ से मेहनत में कोई कसर ना छोड़ें. बाकी अल्लाह पाक जो है वो उसकी रहमतें हैं, वो करम करने वाला है. तो वो जितना जिस टाइम पे जब आपको चाहिए वो आपको देगा. और ये कि डिटर्मिनेशन होती है तो वो आप फिर लेके साथ चलते हैं. सो कमिंग बैक टू अभी ऑब्वियसली आप अब आके मैं ज़रूर इस बात पे स्ट्रेस करूँगी जितने हमारे इस वक्त व्यूअर्स देख रहे हैं ओवरसीज़ में, तो अभी जितने यहाँ पे पाकिस्तान में रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को क्या ऐसे इश्यूज पेश आते हैं जो कि आप जो है उनको एड्रेस करना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म? देखिए पहले तो इश्यूज से पहले मैं एक चीज़ जो पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी चाहते क्या हैं. वो चाहते क्या हैं कि उनकी फैमिलीज डेफिनेटली यहाँ पे रह रही हैं, उनके पेरेंट्स रह रहे हैं, सिबलिंग्स रह रहे हैं. तो वो ये चाहते हैं कि जो एक क्वालिटी लाइफ वो वहाँ पे गुजार रहे हैं, अब्रॉड में गुजार रहे हैं, वो यहाँ पे मेरे पेरेंट्स भी गुजारें, मेरे सिबलिंग्स बहन भाई जो हैं वो मेरे रिश्तेदार वो क्वालिटी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करें, जिसमें उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, हॉस्पिटल्स की हों, वो एक ग्रीन एरियाज हों, पार्क्स हों, जहाँ पे बच्चे फ्रीली खेल सकें. सेफ्टी सिक्योरिटी के जैसे इश्यूज हमारे पास में भी कुछ चल रहे हैं. क्लीनलीनेस हो, साफ सुथरा हो. आप ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं ये एक क्वालिटी बेसिक लाइफ की ज़रूरियात हैं जो कि हम लोग जिसमें बहुत चीज़ों पे लैग कर रहे हैं. तो हम लोग जिन क्वालिटी प्रोजेक्ट्स को लेके चल रहे हैं उसमें बेसिक जो फोकस है वो हमारी बेसिक एमिनिटीज़ पे है. कि आपके पास खेलने के लिए पार्क, आपके लिए वर्जिश करने के लिए, वॉक करने के लिए आपके पास पार्क्स हैं, जिम्स हैं,
مسجد آپ کی واکنگ ڈسٹینس پہ ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس میں آپ ایک نئی کمیونٹی کو ہم بنا رہے ہیں, جس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایون اوورسیز کو اگر آپ چھوڑ بھی دیں, یہاں پہ بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس, جو لوگ اپنا لائف اسٹینڈرڈ کو اپ گریڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ اس سرکل سے باہر نہیں آ پاتے, یا ان کو آپشنس نہیں ملتے ہیں. صحیح. تو وہ ایک کیپٹل اسمارٹ سٹی کی صورت میں ہم لوگ وہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم دے رہے ہیں, اور دیٹس لائک ڈیمانڈ کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک 40,000 کنال سے وہ ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا. اس کو ایکسپینڈ کرتے کرتے ابھی وہ نیئرلی 150 کنالس پہ وہ لوگ ڈیولپمنٹ کا کام کر رہے ہیں. اتنی بڑی ڈیمانڈ, مور دین ڈبل جو ہے, اگر آپ 4 ٹائمس پہ آ گیا یہ, تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ کام چل رہا ہے. اور یہ انشاءاللہ آپ جلدی اس کو دیکھیں گے کہ اس میں پوزیشنز بھی آ رہی ہیں, اور لوگ یہاں پہ رہنا شروع کر دیں گے ابھی, اور دیٹس گونا بی مائل اسٹون فار اسپیشلی فار پنڈی اسلام آباد, یا اگر آپ ناردرن ڈسٹرکٹ دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہت بڑا مائل اسٹون ہے, ڈریم کم ٹرو والا ہو جائے. اور اوورسیز کے ایشوز کیا ہوتے ہیں کہ ان کو کمیونیکیشن گیپ کیا جا سکتا ہے, یا یہاں سے جو چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے یا وہ اس کو اس طرح سے سمجھ نہیں پا رہے, کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, کیونکہ ایک کمیونیکیشن گیپ اس طرح سے آ جاتا ہے کہ اگر میں ایک ایٹماسفیئر میں 10-12 سال سے 15 سال سے وہاں پہ رہ رہا ہوں, اور یہاں سے اگر کوئی بندہ مجھے کہتا کہ بھائی یہ پلاٹ لے لیں یا یہ فائل لے لیں, تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ مجھے کیا بیچ رہا ہے. جب تک میں اس کو خود سے ریسرچ نہیں کروں گا, اگر ایز اے اوورسیز پاکستانی اگر میں کسی کو پچ کروں گا کوئی چیز, بات بتاؤں گا, اگر وہ مجھے کوشچن کرتا ہے تو آئی نو کہ فرام ویئر ہی از کمنگ, تو آئی کین انڈرسٹینڈ ہم بیٹر. تو انلیس کہ اگر یہاں سے اگر کوئی بھی مارکیٹنگ کمپنی یا کوئی بھی بندہ ان کو ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہے تو وہ اس طرح سے پیش نہیں کر پائے گا, تو وہ ایک کمیونیکیشن گیپ ہے. اس کو آئی کین انڈرسٹینڈ بیٹر. وٹ ایور یور کوسچن از, ایوری ون کین آسک می. RBS کے پلیٹ فارم سے آپ ہمیں ای میل کریں, کامنٹس کریں, آئی ایم ہیپی ٹو آنسر ایوری ون انڈیویجولی. زبردست. آپ کے اچھا ماریا اور میں نا ہم عید کے اس میں ابھی تک اسٹک ہیں, کیونکہ کام میں ویسے بھی پاکستان میں عید کے بعد جو ہے ایٹ لیسٹ 20-25 دن تک لوگ نا عید ہی منا رہے ہوتے ہیں. تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیا جو ہے, آپ کے دماغ میں کچھ ہے؟ ہاں میرے دماغ میں ڈیفینیٹلی ایک چیز ہے. میں کیپٹل اسمارٹ سٹی کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں, تو عدنان بھائی آئی ووڈ لائک کہ آپ کیپٹل ریزیڈنسز جو اپارٹمنٹس کیپٹل اسمارٹ سٹی نے لانچ کیے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ویورس کو بتائیں کہ اس کا کیا حساب کتاب ہے, اس کے اسکوائر فیٹس کتنا ہے, لینڈ کتنا ہے ٹوٹل, اور کب وہ پراپرلی لانچ ہو رہا ہے, تاکہ جو لوگ بکنگ کرنا چاہتے ہیں اسپیشلی جو ہمارے اوورسیز کلائنٹس ہیں دے ول بی ایبل ٹو کائنڈ آف یو کین سے گیٹ دیئر سلاٹس آن ٹائم. اور یہ بھی بتائیے گا کہ وہ کتنے, مطلب یہ تو مجھے آئیڈیا ہے کہ پروفٹس پہ آئیں گے, تو میں پہلے سے بتانا چاہتی ہوں ویورس کہ وہ جو اپارٹمنٹس ہیں دے ول بی آن پروفٹ اسٹارٹنگ سے, بکنگ سے. تو تھوڑا سا آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں بتا دیجیے. بیسکلی یہ ہے کہ وہ انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے بہت زبردست ہے. دیکھیے جو کیپٹل ون, اٹس another بیسٹ پروجیکٹ بائی حبیب رفیق FDH. اٹس بیسٹ ان دا بیسٹ, لائک کیپٹل اسمارٹ سٹی کے اندر ہی ایک اور وہ بیسٹ پروجیکٹ کو لانچ کر رہے ہیں کیپٹل ون کے نام سے. یہ ایک گیٹڈ کمیونٹی پہ ہے, اباؤٹ نیئرلی جسٹ ابو 1700 یونٹس ہیں اس میں, جس میں شاپس ہیں, آپ کی اپارٹمنٹس ہیں, سویٹس ہیں. تو وہ اس کی ابھی جو بیسک پرائس دی ہے وہ 10,500 روپیز پر اسکوائر فیٹ آئی ہے, اور سون دے گنا ریلیز دا فلور پلان اینڈ ایوری تھنگ, سو ول ڈیفینیٹلی شیئر ود یو. اور یہ اباؤٹ 287 کنالس پہ ہے جو پورا گیٹڈ کمیونٹی ہے. اس میں اگین فوکس جو ہے وہ بیسک کمیونٹیز پہ رکھا گیا ہے, واک ویز, پارکس اور گرین فیلڈس. ابھی جیسے ہم لوگ آج کل ویدر جو ہے وہ ہیٹ ویوز چل رہی ہے, why is this getting warmer and warm? Because everyone is like we are not focusing on green areas. ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر بندہ جو ہے نا وہ ایک ٹری, درخت لازمی لگائے, اپنی جو ہے وہ کمیونٹی میں, سوسائٹی میں اپنا رول پلے کریں جہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ چیز میں ضرور وہ کروں گا. آپ ویسٹرن کنٹریز میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گھر پہ بھی آپ نے اپنے ایریا میں آپ کا ایک درخت لگاتے ہیں آپ,
اور وہ ایک سرٹن ہائٹ پہ آ جاتا ہے تو اس کو وہ کاؤنسل بار کوڈ لگا دیتی ہے اس کو آپ نہیں کاٹ سکتے. اللہ کرے یہاں پہ بھی ایسا ہو. وہ آپ کی لینڈ پہ ہے لیکن آپ اس کو نہیں کاٹ سکتے جب وہ ایک سرٹن ہائٹ پہ آ جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو پرمیشن لینی ہوتی ہے اگر آپ اس کو کاٹنا چاہیں, اور اس کے لیے اگر آپ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کچھ کیمیکلز یا میڈیسن ڈال دی جس سے وہ جل جاتا ہے تو اس کا اپ ٹو $5,000 فائن ہے. So we have to be strict about these basic things. گورنمنٹ چلیں بعد میں, ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. 100%. ہمیں اپنا رول پلے That is کرنا the چاہیے. main thing actually, ہے نا. That is the main thing. انہوں نے بڑی جو انوائرمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے, بلکہ اب انوائرمنٹ پہ بات ہو رہی ہے. ابھی بھی آپ لوگ پلیز اگر یہ بھی ٹک ٹاک یا کچھ بھی بناتے ہیں تو جنگلوں میں آگ لگا کے سامنے سے چل کے سلو مو نہ کیا کریں, کیونکہ اس سے خالی جنگلات کو نہیں فرق پڑتا, چرند پرند بہت ساری چیزیں ڈیمیج ہوتی ہیں. تو ابھی ریسنٹلی بھی ایک بہت فیمس ٹک ٹاکر تھی, انہوں نے یہ چیز کی تھی کہ وہ جلا کے اور سامنے سے. تو یہ بڑا غلط امپریشن ہے. بچوں کو بھی سکھائیں کہ درخت لگائیں, پودے لگائیں, اور کاٹنے سے پہلے کوئی ویلڈ ریزن ہونا چاہیے کہ اٹھے اور کاٹ دیا. بڑی اچھی آپ نے بات کیا. آئی ریئلی اور دیکھیں دنیا میں فائن ہوتے ہیں ایسے ادھر جس کا دل زیادہ دھڑ کر کے کاٹ دیا. اور اس لائک ایک ایوریج سیلری اگر آپ کہیں تو وہ لوگوں کی $4,000-5,000 ہے, تو وہ ایک درخت کاٹنے پہ $5,000 کا فائن ہے. تو اٹس اے ہیوج فائن. مثلاً ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ ویسٹرن کنٹریز والے لوگ ہم سے بہتر ہیں, ان کو بھی گورنمنٹس نے اسٹرکٹنس اسی طرح سے دی فائنس پہ. وہ لوگ ڈرتے ہیں چیزیں کرنے سے, اور جب وہ ان لوگوں کو اس ماحول میں لایا گیا ہے تو وہ ناؤ دے فیل بیٹر کہ یار یہ تو ہماری بہتری کے لیے تھا. جب ہم لوگ خود سے یہ چینج لانا شروع کریں گے تو وہ دین ول گیٹ ٹو نو کہ دیٹ واز فار آور بیسٹ, اور یہ ہمارے فیوچر کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے ہے, جو ہماری نیکسٹ جنریشنز ہیں. ابھی جیسے اسلام آباد کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آئی مسڈ اسلام آباد اے لاٹ, تو اب اسلام آباد کی جو سچویشن ہے دیٹس ٹوٹلی ڈفرنٹ وٹ آئی واز امیجننگ لائک 7 years ago ایون. تو جو ایک پہلے لوگوں پہ پیشنس تھا اسلام آباد میں, ایک لائن میں لوگ چلتے تھے, سیٹ بیلٹس یوز کرتے تھے, یہ بیسک چیزیں آپ لوگ میں اپنے سے کرتا ہوں کہ کچھ چیزیں میں اگر اس میں پوائنٹ آؤٹ کر سکوں, اگر آپ لوگ سیٹ بیلٹس, ہیلمٹس, بہت سارے لوگوں کو میں نے یہاں پہ نوٹ کیا کہ ان لوگوں کو عادت ہے ہائی بیم پہ گاڑی چلانے کی. دوسرا اندھا ہو جائے بے شک آگے سے آ رہا ہو, دیٹس انیتھیکل تھنگ. ٹھیک ہے, وداؤٹ انڈیکیٹر آپ لائنس چینج کر رہے ہیں اور آؤٹ آف لائنس آپ گاڑی چلا رہے ہیں. ایک چیز کہ جب کہیں پہ ٹریفک بلاک ہوتی ہے, جب آپ 3 lane روڈ پہ 5 lanes بنا لیتے ہیں تو وہ اگر 1 گھنٹے میں ٹریفک کھلنی ہو 5 گھنٹے میں 5 گھنٹے بالکل صحیح ہے. تو پلیز 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 اپنے سے چینج شروع کریں. یہ نہیں کریں کہ کوئی دوسرا کر رہا تو میں بھی کروں. ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. اسٹارٹ اس میں اگر میں اس کو تھوڑا سا لیٹ وہ کرنا چاہ رہا تھا ریویل, لیکن اگر آپ لوگ اس کو ٹرینڈ چلانا چاہیں, آئی ایم دا چینج. I'm the change, yes. I think we should start it. Yes. ہے نا, hashtag say we will start it and I'm the change. Whatever you do, اپنے آپ ٹک ٹاکس بنائیں, اپنی پوسٹ بنائیں, ریلز بنائیں, اس میں ٹرینڈ شروع کریں. I'm the change. پازیٹیو امیج پاکستان کا دیں, اور یہ ہر ایک کو اپنا رول پلے کرنا. آئی تھنک یہ ہم اپنی ٹیم سے اسٹارٹ کریں گے. آر بی ایس کے ہم لوگ کافی سارے, ہماری ٹیم بہت بڑی ہے ماشاء اللہ. سو ویل اسٹارٹ فرام آور اون ٹیم, عدنان بھائی, اینڈ دین ویل سی ہو ایلس ریسپانس. ابھی ہم لوگ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی پالیٹکس کے بارے میں بات کرنی چاہیے. اور یہ تو ویری ہاٹ ٹاپک دیز ڈیز. اور آج کل آپ تو کون ایسا نہیں ہے جو پالیٹکس میں نہ. تو ابھی جو ایک پولیٹیکل سینیریو ہے آبویسلی اس کا اثرات جو ہیں وہ ہر ایک اس پہ پڑ رہے ہیں. تو آپ کیونکہ وہاں سے آئے ہیں تو آپ کے کچھ خیالات ایسے ہی لائٹ موڈ میں. میں ناٹ ایز ان لائک اینی پارٹی سپورٹر اور اینی پولیٹیکل ایفیلیشن کے بغیر میں جنرل بات کرنا چاہوں گا اگین فرام اوورسیز پاکستانیز. ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی بھی بیڈ نیوز آتی ہے, کیونکہ اب تو سوشل میڈیا از ڈفرینٹ, وہاں پہ بھی لوگ اویئر ہیں چیزوں سے, پولیٹیکل سچویشن سے,
تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ پازیٹیو سے پازیٹیو جو امیج ہے پاکستان کا وہ ہم لوگ بتائیں. اور جب ہمارے یہ اس طرح کی سچویشنس بنتی ہیں تو وہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں اس ٹائم پہ یا وہ 1-2 دن ہم کسی سے کچھ بھی ڈسکس ہی نہ کریں. ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب جب ڈسکشنس کھلیں گی تو وہ ایک ہی وہ پھر بیڈ سائڈ پہ جائیں. دیٹس گونا ٹیک دا رانگ سائڈ. ہم چاہتے ہیں کہ پازیٹیو امپیکٹ. تو وہ ہر بندے کی باڈی لینگویج, ہر بندے کی جو چیزیں ہیں, اب میں نے کچھ چیزیں ابھی جو پولیٹیشینس ہمارے کر رہے ہیں اس میں مجھے اختلافات ہیں. میں نے ہم لوگ جیسے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جب ایک کنٹری کا سپریم لیڈر, پرائم منسٹر جو ہماری ایک اتھارٹی ہے, وہ اگر کسی سے میٹنگ کر رہا ہے یا وہ کہیں کسی بھی فورم پہ بول رہا ہے تو اس کو اس کی باڈی لینگویج, اس کے پروٹوکولز شو کرنے چاہیے کہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہیڈ آف اسٹیٹ ہے, وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. ہم لوگ وہاں پہ کمیونٹی بناتے ہیں, اسپیشلی ان آسٹریلیا. پاکستانی کمیونٹی گاٹ ویری گڈ ریپوٹیشن. وائی از دیٹ؟ بیکاز وہاں پہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہاں پہ ڈاکٹرز ہیں, وہاں پہ انجینئرس ہیں, اور کمیونٹی ایک پڑھی لکھی کمیونٹی بہت اچھے سے وہاں پہ ہم لوگ رہتے ہیں. تو جب لوگوں کا پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے تو دیر امپریسڈ. ٹھیک ہے, اب وہ پاکستانی پھر اس کے بعد ایکسنٹ پہ جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں بہت وہ ہوتا ہے. تو ہمارے جو پاکستانی ایکسنٹ ہیں جب وہ بہت نیوٹرل ایکسنٹ ہے, وی کین گیٹ ٹو برٹش, وی کین گیٹ ٹو امیریکن ایکسنٹ, وی کین اسپیک اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کے ایکسنٹ پہ ان لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم کہاں پر آتی ہے؟ جب ہم ان سے بات کرنے پہ آتے ہیں کہ بھائی اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں, تو وہ جب ہم لوگ انٹر کنٹری بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایشوز آتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس ڈسپلے کے لیے ہے کیا, فرسٹ امپریشن آپ کا کیا ہے. وہ ایک امپریشن کہ آپ کا ایک فارن منسٹر ہے یا آپ کا ایک کوئی بھی منسٹر ہے یا آپ کا امبیسڈر, ایون آپ کے کاؤنسلرز جو وہاں پہ ہائی کمیشنز میں کمشنرز بیٹھے ہیں, دے شوڈ بی اے ریپرزینٹیبل پرسن. ان کو نالج ہونا چاہیے, ان کو بیسک آئی تھنک پروٹوکولز کا پتہ, پروٹوکولز کا, اور یہ کہ جس طرح بیٹھنے اٹھنے کا. کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پکچر دیکھی تھی جس میں ایک تھے صاحب, وہ کسی اور ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ, تو ان کا جو ٹانگ جس طرح ہم لوگ ایک کے اوپر ایک کر کے رکھتے ہیں جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں, تو ان کا جوتا جو تھا وہ ان کی طرف تھا, مطلب وہ اس طرح کر کے بیٹھے تھے. تو ایون یہ چیزیں بھی بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں. جو آپ نے پہنا کیا ہوا ہے, آپ لوگ جو ہے دنیا میں میرے خیال جو جاگر ہیں وہ دوڑنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادھر آپ کسی کے گھر کھانے پہ چلے جاتے ہیں ٹراؤزر کے نیچے پہن کے, یا کسی کانفرنس میں چلے جاتے ہیں. آئی تھنک یہ چیزیں آپ پوائنٹر یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بالکل یہ چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں. ایک ڈریسنگ ایتھکس ہوتے ہیں. آپ ایک میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ کو اس کے ڈریس کوڈز ہوتے ہیں, اس کی پھر اب وہ میٹنگس کا اگر پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ میٹنگس پہ اگر آپ کی وہ اب اگر دیکھا جائے تو ایک اگر پرائم منسٹر جاتا ہے کسی کنٹری میں تو اس کو پرائم منسٹر ہی ویلکم کرتا ہے. بالکل. اگر کوئی اس کو اس کی کیبنٹ سے کوئی بندہ آ رہا ہے تو دیٹس سم تھنگ ڈفرینٹ, مطلب وہ ڈفرینٹ وائبز ہوتی ہیں, وہ ڈفرینٹ سگنلز ہوتے ہیں. انٹر جو ہماری کنٹریز کے ریلیشنز ہوتے ہیں اس کے لیے وہ ڈفرینٹ سگنلز ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ کو ایئرپورٹ سے بندہ لینے کون آ رہا ہے, آپ کے ساتھ وہاں پہ ویلکم کرنے کون آ رہا ہے. اگر آپ کے ساتھ انڈیویجولی وہ کوئی بھی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, گاڑی میں اکیلے بیٹھا ہے وداؤٹ اینی ڈرائیور, سو ہی از گیونگ یو این آنر. ٹھیک ہے, وداؤٹ ڈرائیور وداؤٹ شوفر, وہ آپ کو ایک پرسنل انٹریکشن پہ لے کر آ رہا ہے, تو اٹس این آنر. انلیس کہ اگر آپ جاتے ہیں اور آپ کو اس کنٹری کا فارن منسٹر لینے آتا ہے ایک پرائم منسٹر کو, دیٹس شیم, دیٹس بیڈ, دیٹس لائک انڈائریکٹلی کچھ کہنا. ٹھیک ہے. اب اس میں ہماری ایک ریسنٹلی پولیٹیکل میٹنگ میں جو ہے وہ پاکستانی فلیگ نہیں ہے ہمارے پرائم منسٹر کے پیچھے. دیٹس another signal in my opinion. Adnan bhai, I'm sorry, I'm cutting you in between. آپ کی میں بات بہت غور سے سن رہی ہوں. I want to ask you something. Do you feel like کہ we Pakistanis, a lot of us, we have learned how to settle for less? مطلب ہم لوگ کم میں خوش ہو جاتے ہیں. ہم لوگ اپنے جو ڈیزرو کرتے ہیں ہم نہ اس بارے میں بات کرتے ہیں, اور نہ ہم اس کے لیے فائٹ کرتے ہیں, اور نہ ہم اس چیز کو نوٹس کرتے ہیں. ہم لوگوں کو جو مل جائے ہم لوگ اسی میں خوش ہو جاتے ہیں. حالانکہ we should
actually stand for what we believe in. We should ask for what we think we deserve. What do you think about that? Exactly, that's the main thing. आपको देखिए, हम फिर मैं स्टार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम पे आता हूँ कि हम लोगों के टारगेट्स होने चाहिए. हम लोगों की हम डिजर्व क्या करते हैं, या हम जब मेहनत के लिए निकलते हैं तो यू शुड हैव अ गोल. हमारा गोल ये नहीं है कि हमने बच्चा बड़ा होता है, उसकी शादी होगी, बच्चे हो गए. उसके लिए आपको एक मैं मज़ेदार जोक सुनाता हूँ. मुझे जोक याद आया. एक बंदा है पंजाबी, वो बंदे को उठा रहा है, यार तुम सोए हुए हो दरख्त के नीचे, उठो कुछ काम शाम करो. कहता है काम करके क्या होगा? तो पैसे कमा लोगे. पैसे कमा के क्या करोगे? बड़े शहर में जाके घर बना लेना. अच्छा फिर क्या होगा? शादी वगैरह हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे. उसके बाद क्या होगा? कहता फिर आराम की नींद सोना. कहता वही तो कर रहा हूँ. तो इतने तुमने मेरे 10 मिनट ज़ाया कर दिए, मैं वही तो कर रहा हूँ. ठीक है. अब बेसिकली क्या है कि हम लोग अब चल रहे हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ की तरफ. When you go for आप एटलीस्ट अपना जो वो रखें, एक टारगेट ऐसा रखें कि अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपने से एक स्टेप आगे दें. उनको जो प्लेटफॉर्म फ्लाई करने के लिए या रनिंग के लिए दें, वो बेटर दें. उसके लिए ज़रूरी है आपको मेहनत करनी है. अब आपको अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो हम अल्लाह पाक से भी मांगना है, तो उसके हिसाब से मांगे ना जी. 100%. आप अपने टारगेट्स क्यों रखते हैं? मैं कहता हूं कि आप अगर मेरान गाड़ी चला रहे हैं तो आप करोला की तरफ क्यों देखते हैं? आप उससे मर्सिडीज क्यों नहीं मांगते? Yes. वो देगा. उसके खजाने में कमी नहीं है. 100%. ठीक है. आप अपनी मेहनत करें, उससे मांगे, वो देगा. बिल्कुल. जो अल्लाह से मांगते हैं वही देते हैं. अब आप कह रहे हैं कि आपको ऑल्टो में खुश हैं, तो वो कहते होंगे अल्लाह ताला कि ठीक है भाई, मांग ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं. कमिंग बैक टू योर पॉइंट, पॉलिटिकली भी एज ए कंट्री, एज ए पाकिस्तानी, जस्ट आप प्लीज ये कहना छोड़ दें पाकिस्तान में सब चलता है या ये पाकिस्तान. 100%. ये आई फील दैट a bad word, like गाली के लिए मुझे फील होता है ये चीज. It feels really bad, ठीक definitely. है. इस चीज को कहना छोड़ दें कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सब चलता है. नहीं चलना चाहिए. नहीं चलना चाहिए. बिकॉज अगेन आई एम द चेंज. आई एम चेंजिंग दिस. मैंने मेरे हल्का बाप में जो लोग हैं, कोई भी आप ये वर्ड नहीं यूज करता. मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जिसके साथ बैठूं, जिसके साथ बात करूं, पॉजिटिव बात की जाए, बेहतरी के लिए बात की जाए, गोल्स पे बात की जाए, और काम पे बात की जाए, कि अपने आप को अपडेट करें, इम्प्रूवमेंट पे बात की जाए. आई थिंक आपने जो है ना बिल्कुल एक परफेक्ट एक जो मैसेज होता है फॉर द पीपल, वो आपने कहा. एंड इट्स वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो. बड़ा अच्छा लगा. और इंशाल्लाह आपको और हम तकलीफ देते रहेंगे, ताकि अपार्ट फ्रॉम द प्रोजेक्ट्स जो रॉयल बिजनेस सॉल्यूशंस के, इनके पास वैसे भी बहुत कुछ है हमारे व्यूअर्स को बताने का. वंस अगेन आप सबको बता दूं कि प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलें. और नीचे कमेंट सेक्शन इज़ ओपन. प्लीज़ वी नीड योर कमेंट्स. आप अपने कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि ये वाला शो जो है वो आपको कैसा लगा. एंड थैंक यू मारिया, आप कुछ कहना चाहेंगी? So I hope that you guys enjoyed it. और हम लोग इस तरह के मज़ीद पॉडकास्ट जो हैं टाइम टू टाइम अपलोड करते रहा करेंगे with different new guests all the time. आपका बहुत शुक्रिया. कुछ आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स को? अगेन आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया यहाँ पर क्योंकि आप लोग भी काफ़ी बातें कर रहे थे. प्रोग्राम आप लोगों का कुछ ज़्यादा खतरनाक मुझे लग रहा था कि आप लोग मेरे साथ पता नहीं क्या करने वाले, लेकिन दैट वाज प्रीटी गुड. आई रियली एंजॉयड इट और थैंक यू वेरी मच. और आप लोगों के लिए एक मैसेज किया अगेन, आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरा नाम अदनान है, आप मेरे डायरेक्टली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. जो भी आप क्यूरीज देंगे वो क्यूरीज डायरेक्टली मेरे तक आएंगी. आप अपने नंबर्स ड्रॉप करें, आई विल कॉल यू बैक, और एनी क्वेश्चन यू गॉट आई एम हैप्पी टू आंसर इंडिविजुअली. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पे एज गेस्ट. इंशाल्लाह आप आते रहेंगे. और जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आएँ, और कोई भी आपके इश्यूज हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो आपको ज़रूर जो है वो रिप्लाई बैक मिलेगा.
آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, عدنان بھائی کا بہت شکریہ, بہت شکریہ, اینڈ آپ سب لوگوں کا بہت زیادہ شکریہ. بہت شکریہ. اور Until next انشاءاللہ time. آپ لوگوں سے نیکسٹ جو شو ہے اس میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, گھر والوں کا خیال رکھیں, انوائرمنٹ کا خیال رکھیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مل کے کہتے ہیں پاکستان زندہ باد.